आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना जबलपुर चले गए, सफर था वहां, आपके दो खुलफा थे, बाप बेटा, मौलाना अब्दुल सलाम भी खलीफा थे, मुफ्ती बुरहानुल्लाह उनके बेटे वो भी खलीफा थे। फाजिल बरेलवी जब वहां पहुंचे ना, आलिम वो नहीं होता कि जो बात लच्छेदार तकरीर करके तो गुजर जाए, आलिम वो होता है जिसको बात करनी भी आती हो और जहन में उतारनी भी आती हो। वो शख्स है जो पुख्ता इल्म रखता हो, उसे पता हो कि किस हिकमत के साथ लोगों को बात समझानी है। कल्लिमुन्नासा ला कद्र उकूलिहिम, अगरचे मुदर्रिसीन की भी बड़ी बात है, लेकिन ठहर ठहर कर तरीके से प्यार से हमारे बुजुर्ग समझाते थे। आला हजरत से वहां किसी ने पूछा जी जुम्मे की दूसरी अजान कहां पढ़नी चाहिए, तो आला हजरत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया, वहां जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहां लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हजरत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। यानी 40 साल तजर्बा हो गया तो इसका मतलब है आप आलिम हो गए। दीन का ताल्लुक तजर्बे से व इल्म से है। वो बहस हो गई। आला हजरत ना अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल होता है, आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहते ही नहीं थे, और कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया, आला हजरत पर्चा कटवा दिया जी, मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया। वो जो नायब का असद नहीं, वो अदरी जिसको कहते हैं आवाजें देता है, फलां बिन फलां हाजिर हो, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी, वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हजरत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है। मौलाना कहते हैं अजान बाहर पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कहा भी बुलाओ मौलाना रजा अली खां वल्द नकी अली खां। वो कहने लगा खड़ा होकर ना जज के सामने, कानों में दोनों बिल्कुल जज के आवाज देनी थी ना बाहर जाके, तो जज साहब के सामने जज साहब की तरफ मुंह करके कहने लगा मौलाना रजा अली खां वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा बेवकूफ बाहर जाके कह। कहने लगे यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा जुमा पढ़ाने, वो तो आया हुआ है, बाहर जाके कहे जो नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए कि जुमा पढ़ना है, यही तो वो कहते हैं। वो जज कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। उन्होंने फिक्री तौर पर लोगों की तरबियत की, उन्हें बात समझाने। एक मौलाना ने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का इल्म ही नहीं, तो आला हज़रत फरमाने लगे तू बता अगर ना हो हुजूर को गैब का इल्म तो तेरा क्या फायदा है। सोचने की बात है ना भाई, कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन किसी का क्या नुकसान है अगर अल्लाह अपने नबी को गैब के खजानों की चाबियां दे, है किसी का नुकसान? अजीब फलसफा है ना। मैं सफर करते रहता हूं तो बच्चे मैप लगा लेते हैं, उसको गैब है किधर जाना किधर नहीं जाना, ले जाता है कि नहीं, लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, किसने बताया उसे? उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। अल्लाहु अकबर, उलझ गई ना बात। फिर वो बताता है कि आप 5 घंटे 4 मिनट में फलां जगह पहुंच जाएंगे, तो उतनी देर में बंदा पहुंच जाता है एंड टाइम पे। तो ये बात मानना इस्लाम के कुफर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड मानने वाले, मैप की बातें मानने वाले, कल इतने बजे बारिश हो जाएगी ये मानने वाले, अगर कहा जाए कि रसूल पाक ने ये गैब की खबर दी है तो लोग अड़ जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं यूं ना करो जिसे कोई साइंसदान पढ़ाए, अगर वो बहुत सारी बातें बता सकता है तो जिसे रब रहमान पढ़ाए। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मैं तुम बात ही नहीं मानते। फादर बरेलवी ने अद-दौलतुल मक्किया पूरी किताब लिखी है। रा फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे ज्यादा गैब की खजानों की चाबियां अपने नबी को अता फरमाई है। तो आपने हर महाज पर हुजूर की शान बयान फरमाई, नबी पाक की अजमतों के तज़किरे किए। आपने फरमाया कि औलिया अल्लाह सूफिया बुजुर्ग इन पर तनकीद ना करो। हमारा ना आज मिजाज बन गया है, मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों का जायका खराब हो गया है। ये जो लोग कहते हैं ना नमाज में दिल नहीं लगता, महफिल में सुरूर नहीं आता, हम जब ऐनक तनकीद की लगा के जाते हैं तो कैसे मजा आएगा जब हम सामने वाले को अच्छा ही नहीं समझ रहे। सबसे अच्छे हम खुद हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब तक हम थोड़ा सा नीचे बैठ के ऊपर नहीं ना देखते, बंदे हमें बड़े नजर नहीं आएंगे, छोटे छोटे नजर आएंगे। हम हमेशा ऊपर खड़े होकर नीचे देखते। मेहरबानी फरमाएं। तो बड़ी शानदार बात लिखी आला हज़रत बरेलवी ने मलफूजात शरीफ में। आप फरमाते हैं 2 बड़े जबरदस्त कारी थे। तलफ़ुज़ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फिर आप सब पे तनकीद ही करते रहें। आला हज़रत फरमाते 2 कारियों ने ना एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे। तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हज़रत ने लिखा है, छोड़ो भी ये भी को बली है।
फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीजें जरूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे, पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे, तहमदे बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा, कपड़े लेके आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुजुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर। तो ठिठर रहे, वो बुजुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो थपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक वालिदैन पे लिखा, हुकूक औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक पे लिखा, शागिर्द के हुकूक पे लिखा, आला हज़रत ने पड़ोसियों के हुकूक पे लिखा, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा, आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि जरूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर यह देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये जरूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाजत भी अपनी मर्जी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माँ का है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा और तुम्हें बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूं, इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हज़रत उसी ज़माने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है। बड़ी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी आ जाएंगे। आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया और मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊं? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया और रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं। कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी। कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए जमीन पे, इसको कहते हैं लाजपाल पीर। बाहर बैठ गए, वो चने की दाल लाया
اور باجرے کی موٹی روٹیاں. آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں, آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے, پر 1.5 روٹی کھائی. کھانے کے بعد کا جائیں کرنے لگا, نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے, چائے پی کے جانا. وہ چائے آئی. جو بندہ سڑک سے گزرتا, حضور جہاں بیٹھنے فرمایا جاؤ کام کرو, دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں, جاؤ اپنا کام کرو. وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے. واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے, کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی. سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا, بیمار ہو جائیں گے. فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی, پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے, کتنا راضی ہو گیا اس کا دل. دنیا میں کیوں نہ نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں. وہ کہتے تھے دنیا, اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والعلا, اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ, جو دنیا دار رہتا ہے, مالدار رہتا ہے, حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے. فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ, آج لے ان کی پناہ. اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے, حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا. دلیل دیتے ہیں, فرمایا انسان تو انسان, جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے, اسے تو پتہ کوئی نہیں, پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا, تم تو مکلف ہو شریعت کے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے, فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو, سورۃ فاتحہ پڑھو, درود شریف پڑھو, جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر, ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے, طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا, بس خاموش رہ, باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والعلا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا, قدم چومے, پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر, اب تو آ گیا ہے نا, تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے, پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے, تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں, خنجر پکڑے, دوڑے آئے, یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. اور نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں, اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے. یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے.
انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ. وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا. ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت, جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازے رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو, رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا. صحابہ کی محبت کا, بولیے, صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی. حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں, پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی, غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتہ دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. اور کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب. نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی والدیّ. فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے. فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نا نماز ہوتی ہی نہیں.
جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا، اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا، تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں۔ تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا، تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں اور معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دے کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے۔
आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं जब बच्चा बात करता है। सुनो, ये नौजवान ये हदीस याद कर लें, ये तबरानी में मौजूद है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, ये हदीस याद कर लेनी है। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु, फिर कहिए सल्लल्लाहु, चलो तीसरी दफा भी पढ़ ले सल्लल्लाहु। रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपनी जवानी में किसी बूढ़े की इज्जत करेगा, जब वो बूढ़ा होगा तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ के उसकी इज्जत कराएगा। उसकी कई की गई इज्जत से कई गुना बढ़ के रब फिर उसकी इज्जत कराएगा। नौजवान इकराम करना सीखें, बुजुर्गों का एहतराम करें, अपने बड़ों के साथ। और बड़ों में जितने भी साहिब फजीलत बड़े हैं, आपका जो उस्ताद है वो आपके लिए बड़ा काबिल एहतराम है, बड़ा काबिल एहतराम है। मैं मास्टर की डिग्री लेने के बाद अब भी कभी गांव में अपनी प्राइमरी के टीचरों को देखता हूं, अब भी तो एहसास पैदा होता है कि ये अगर हमें वो अलिफ बात आसाना ना पढ़ाते, शुरू की किताबें ये अलमद्दा आम ना पढ़ाते, तो फिर उससे आगे भी हमें पढ़ना ना आता। और अगर आपको अल्लाह ताला समझ दे ना, तौफीक दे, तो ये समझे कि जो छोटा उस्ताद होता है उसकी मेहनत ज्यादा होती है। हाँ, यूनिवर्सिटी वाले जो टीचर हैं तो लेक्चर देके चले जाते हैं, तो वो जिसने रट्टा लगाया ना पहाड़े याद कराने का, हाँ, वो जिसने आपको इमला लिखनी सिखाई है ना, उसकी मेहनत, अगरचे उसकी तालीम मैट्रिक पीटीसी है, अगरचे अब आप उससे कई गुना ज्यादा तालीम हासिल कर गए, लेकिन असल मुशक्कत उस कारी साहब की है जिस कारी ने आपको कायदा पढ़ाया है, जिसने तलफ्फुज ठीक कराया है। इब्तदाई किताबों के असातिज़ा की मुशक्कत ज्यादा होती है, बड़े लोग तो लेक्चर देके चले जाते हैं। तो भाई अदब करना सीखे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, एक तेरा बाप वो है जिसकी सुल्ब से तू पैदा हुआ, और एक तेरा बाप वो है जिसने अपनी बेटी दे के तुझे बेटा बनाया, और फरमाया एक तेरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी। वो तेरा बाप है, उसका इकराम कर, उसका अदब। और हजरत मौला अली शेर खुदा ने तो शेरों जैसी बात ही कर दी। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बात इस मौजू पर मैंने तलाश किया है, मैंने बड़े लोगों को पढ़ा है इस उन्वान पर, लेकिन इतनी बड़ी बात कहीं नहीं मिली। हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जिसने मुझे एक हरफ सिखाया है वो मेरा उस्ताद है, अगर वो चाहे तो मदीने के चौक में खड़ा करके मुझे बेच दे, मैं उसके हाथों बिकने को भी तैयार हूं। वो जिसने मुझे एक हरफ, असातिज़ा का एहतराम नहीं, असातिज़ा परेशान, उस्ताद तो बेचारा रोज कटहरे में खड़ा है, रोज कटहरे में, रोज लोग उसको कहते हैं कि जनाब आपने ये बात कैसे कर दी, आपकी जुर्रत कैसे हुई। और जो लोग, मैं एक कॉलेज में था चंद दिन पहले, तो वहां मेरे जाते एक झगड़ा शुरू था कि जनाब हम कब से आए बैठे हैं, तो टीचर कहती है कि ये पीरियड खत्म होता है तो फिर छुट्टी देनी है, तो पहले छुट्टी दे चुके, मां बदौलत आ चुके हैं। इकराम नहीं, जो कौमें अदब नहीं करती वो तालीम कभी भी हासिल है, और तालीम हासिल कर भी ले तो तालीम का फैज नहीं पा सकती। फैज अदब से मिलता है। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ से किसी ने कहा कि ये इमाम आजम क्यों है, फरमाने लगे ये बड़े इमाम इसलिए हैं कि बड़ा अदब करते, बड़े इसलिए हैं कि बड़ा अदब। इमाम साहब के साथ 4-5 शागिर्द बैठे थे, एक बाग में आप तशरीफ फरमा थे। तो अब तो हमारे यहाँ बड़ी आसानी है, किताबों को आप कंप्यूटर से सर्च कर सकते हैं, हवाले बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब भी बड़ा मुश्किल होता है, किताब से ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हम अपने तलब इल्मों को कभी कहते हैं ना सिर्फ किताब ही ढूंढ के दे दो, तो वो कहते हैं जी इसको आप लगाया ही हरूफ तर्जीह के हिसाब से करें ताकि हमें ये मुशक्कत ना करनी पड़े। आप इसको हरूफ तर्जीह के मशवरे देते। कोई कहता है जी आप फन के लिहाज से किताब में हदीस लहदा रखा करें, तफसीर लहदा रखा करें, ताकि हमें कोई मतलब हरकत ना करनी पड़े। मशवरे देते हैं, चलो अच्छे बच्चे भी होते हैं, सारा कुछ साथ साथ ही है। तखरीज का काम करना बड़ा मुश्किल है आज भी। जब आपने सही मुताला करना हो तो फिर मोबाइल शोबाइल बंद करके ही होता है। जब आपने किसी चीज पे रिसर्च करनी है, उसको हर लिहाज से और हर जाविये से आप पढ़ना चाहते हैं, फिर ये मुशक्कत वाला काम। उस जमाने में ज्यादा मुशक्कत होती थी, गर्मी बड़ी सख्त थी, तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 2-3 शागिर्द मंगा लिए। अब बड़ी सारी सहूलियात हैं, जब हम कुछ सफ़ा 2-3 सफ़े महफूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका हम ये रखते हैं कि हमारे पास पिन्ने होती हैं, पिन लगा ली, इतने सफ़े साइड पे कर लिए, फिर कई बहुत सारी आसानियां। उस जमाने के अंदर बड़ा मुश्किल होता था, कुछ कागज भी बड़ा महंगा था, चीजों को समेटना, और अगर कुछ चीज बिखर जाती थी दोबारा हासिल करना एक मुशक्कत वाला काम।
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے, کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا, ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے, چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے. شاید 2 4 5 شاگرد بھی بیٹھے تھے. باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو گیند گری ایک بچے کی. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی, کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے. مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے, لہذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کچھ کو کیا کہتے ہیں. تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے. وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں, تو بچہ دوڑا آیا, 12 14 سال کا بچہ. جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے. اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا, وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے, ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا, ٹوٹ گیا, دائیں بائیں چیزیں ہو گئی. بچہ چلا گیا, امام صاحب بیٹھ گئے. شاگرد بڑے ادب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے. اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی. تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا. امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر ساری چیزیں بکھر گئی. تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا. اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا, بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا, وہ کاغذات سارے بکھر جاتے. بالآخر ایک شاگرد بول پڑے, کہنے لگے حضور یہ کو بچہ ہے کہ 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا, فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا, میں کھڑا ہوں گا, تمہیں تو نہیں نا پابند کر رہا. کہ حضور ماجرا کیا ہے, کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے, یہ میرے شیخ کا پوتا ہے, میرے مرشد کا پوتا ہے. اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں پھول دے, ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کنڈیاں نال تول دے. یہ میرے حضرت کا پوتا ہے, اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے. فرمایا میں نے نمک کھایا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں, یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا. تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں, امام اعظم ہے نا, یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں, انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے. ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ, اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے. بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا, بڑا اکرام. مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی اب میں نے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے, تکلیف والا. یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا, اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا, اور جرم نہیں بتایا گیا. اور قوم کیا کہہ رہی ہے, مذاق اڑا رہی. کچھ لوگ مذاق کرتے تھے, بھاگ رہے ہیں جی پولیس آ گئی. کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے, یہ ڈاکو تھے, اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں, کسی کام میں, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے, مدرسین پڑھنے پڑھانے والے, اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا. اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے, انہوں نے یہ جرم کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی نہیں تھا, کوئی پیچھے جانے والا نہیں. 2 مہینے, اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ, اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتہ جانا کدھر ہے. زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا. تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا, کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے, بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے, کہ جو ہمارے ابے کا اشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا. پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم, انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا. تو روز سیمینار کرتے ہو, یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے, تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو. بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا. آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا, بستیوں کی بستیاں خالی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم, خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے, اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ. ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور, تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی. وہ گاڑیوں کی بریک لگی تو
بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری, اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے, سب ختم. اب اس کی سواریاں کرنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے دیکھتا ادھر ہے. بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا. میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے. تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا, حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے چلاتا ادھر ہے, ساتھ میسج لکھ رہا ہے, تو ساتھ موبائل سن رہا ہے, تو کتنا پاگل ہے, کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال. تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی. پھر یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں, ان کا حال دیکھیں, یہ فٹافٹ معاملہ یہ اتنا سخت معاملہ, اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, اتنا کربناک ہے یہ معاملہ. کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا, یہ بازو دکھنے لگتا ہے. آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا, جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلاد میں بھی مزہ نہیں آتا. تو اب آپ کیا نہیں کچھ سکتے, آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے, آپ خبردار, آپ بالکل ہلیں گے نہیں, آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا گھٹن والا ماحول, کیونکہ آداب نہیں رہے, کیونکہ ہم تکلیف دیتے, ہم آزمائش میں ڈال, ایسے ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں, آپ دے نہیں سکتے. آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دے گی؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے, پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا. یہ تکلیف ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف, کبھی بھی تکلیف نہ لے, کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کرے, آزمائش میں نہ ڈالے کبھی بھی. اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی, اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا فضل ہے, عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کا فضل ہے, زیادہ ہے لوگ. لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں, میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں, میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں. الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں, میں اس درجے کا نہیں ہوں. پر یار کتنی شاندار بات ہے, کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے. میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے, نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے, یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا. نہ, نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے, یہ دین کے عالم میرے. اور کیا حسن ہے لفظوں کا, کیا وقار ہے. یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتا ہے کہ وجہ اگر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی. فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا. اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے. اور حد ہو گئی, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا. اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے. اتنا بڑا درجہ. اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ, لبرل بے دین, یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں. تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے, علامہ اقبال کو برا بلا کہہ رہے تھے. علامہ اور بڑے غلیظ, سنے آپ نے بھی, نام لینے کی ضرورت تو نہیں, پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی, کسی ہم ذکر نہیں کرتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان, محسن پاکستان, اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے. کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو, اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. خیال فرمائے اپنے گزر. دیکھیں نا داتا علی اجمیری رحمت اللہ, پتہ ہے کتنا بڑا شخص ہے. غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا. یعنی غوث پاک کہتے ہیں. چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے, کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے, ایک پورا.
تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ. ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تار ہے. بھائی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود ہے نہیں ہے. داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے. تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. ہر بات کا الٹ مطلب. بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے, آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایسی ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت. 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے. لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ, بڑی دور. تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے, بڑی میری خواہش ہے. کہا چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز آدھی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دی. سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی, پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے, سارا دن کی تھکاوٹ تھی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, آرام فرمایا, فجر کے وقت اٹھے. اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں, تہجد تو پڑھی کوئی نہیں. لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے. تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے, تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں, اعلان جنگ ہے. اعلان 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے. ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا, اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان. اس حدیث کی ایک عرب بھی کمزور نہیں, سند بھی کمزور نہیں, متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے, اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر, سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے, داتا علی اجمیری پر بھی فتویٰ ہے, خواجہ معین الدین, پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا, جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا. کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے, امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث, امام بخاری کے بخیر لے, تیرا پتہ چلے. جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے, جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا, کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا, سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے, یہ بخاری مسلم ہے, یاد رکھنا. کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا. اعلان جنگ ہے رب کریم کا. تو کہنے لگا جی تہجد نہیں پڑھی. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر, لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر. ہم کہنے لگا جی نہیں. چونکہ بڑا سیٹھ تھا, جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی. جاگ رہے ہیں ہم لوگ. آپ رو پڑے, فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے، اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی۔ کہتا صرف وجود کے کپڑے بچے، باقی ہر شے جل گئی۔ اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر، میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن تڑپا، کسی نے کہا وہاں چلا جا، معافی لے لے۔ تجھے پتا ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے، وہاں چلا جا، بچ جائے گا۔ آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا، اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ، حضرت جنید بغدادی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی، اسے ادھر دیکھیں میری طرف، جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی، وہ اکثر آتا، آپ پڑھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ سے سمجھ لگنے لگ گئے کہ اب میں نہ کچھ ہوں۔ پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو، موج کرے کوئی، ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجل اللہ عطا کرتا ہے، لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا، ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں ہی میں ہوں، یہ ذرا بات تھوڑی سی باتی، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے، کبھی کسی کو کوئی بات سناتا، کبھی کوئی سناتا، کہتا وہ تو ابھی وہی ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں، تو بہت اونچا درجہ ہے میرا۔ وہ آہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نا، انہوں نے کہا تو حضرت ہنس دیتے، مسکرا دیتے، کہتے چلو موج کریں، لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی، ہوتی ہے تکلیف، کیا کرے، اللہ نے دل جو بنایا، اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے۔ کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں، رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے، تجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چلو خیر۔ ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا، اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے، پتہ کر میں آج کتنے پانی میں۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا، وہ جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے، پھر چوکوں چراہوں میں رسوا ہوتا ہے۔ آ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے، آج میں نے امتحان لینا، تو کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا، پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا، آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو، جلال آیا حضرت کو، تو مجھ سے بات کرے گا، میری روٹی کھا کے، میرا نمک کھا کے، میرے ٹکڑوں پہ پال کے، مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا؟ فرمایا تو چھوڑ، تیرے دل میں سوال کیا، میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا ہے؟ تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا؟ لگا حضور ہاں۔ فرمایا بتا، جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے؟ کیونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا، فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، لفظوں میں بھی دیتا ہوں، معنوں میں بھی دیتا ہوں، معنی بھی بتاؤ نہ میں لے دوں جواب۔ پھر حضرت جنید داتا صاحب نے لکھا، حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی، کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا، تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے، تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا۔ میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں، اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی، جا میں نے تیرا نور چھین لیا، تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے، جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا۔ یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا، منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی، وجود کانپنے لگا، پیروں میں گرا۔ آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا، اب معافی اسی وقت ملے گی جب رب تجھے معاف کرے، تو بھاگ جا۔ چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں گفتگو کرنا، اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا، اور صبح اور شاموں میں کرنا،
इतने इतने सख्त जुमले कह देना। ओ भाई, एमएलए के दोस्त के बारे में तू बात नहीं कर सकता, तू मिनिस्टर के यार के बारे में बात नहीं कर सकता, तेरी जुर्रत नहीं होती। तू आरपीओ और असिस्टेंट कमिश्नर के यार के बारे में बात नहीं कर सकता, तो बता तूने अल्लाह के दोस्त के बारे में बात कैसे कर ली, रब के दोस्त के बारे में। वक्त मेरा खत्म हो गया, पर एक बात सुनानी बड़ी जरूरी है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल्ली में एक दरवेश, ताजी ताजी बारिश हुई थी, तो लकड़ी के जूते पहने खड़ाओं में अल्लाहू अल्लाहू करता गुजर रहा। एक तवाइफ और उसका तमाशबीन यार सीढ़ियों से नीचे उतर के ना, छत से नीचे उतर के सीढ़ियों में बैठे, तो बाबा लकड़ी के जूते पहने चीकड़ था, मौज में जा रहा। उस तवाइफ के कपड़ों पे थोड़ा सा कीचड़ पड़ गया, तो उसका यार उठ के आया, उसने थप्पड़ मारा बुजुर्ग के मुंह पे, कहने लगा देख के नहीं चला जाता। बाबा जी कहने लगे बेटे अल्लाह तेरा भला करे, वाकई बूढ़ा हो गया, अब सही नजर नहीं आता, गलती हो गई। थोड़ा सा आगे गए तो ठंड का मौसम था, एक हलवाई दूध गर्म कर रहा था, उसने बाबा जी को आते देखा तो भाग के गया, बाजू से पकड़ा, फट्टे पे बिठाया, गरम गरम दूध का प्याला दिया। बाबा जी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दूध पिया, पूरा प्याला पी के कहने लगे या अल्लाह तो कितना बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है कहीं थप्पड़ मरवाता है, ना मैं उसे जानता हूं ना इसे जानता हूं, उसने थप्पड़ मार दिया, इसने दूध पिला दिया। बाबा जी वहीं बैठे थे तो पीछे से लोग दौड़े आके, ने आके कहा बाबा अल्लाह के वली बद्दुआ तो नहीं देते। फरमाया क्या हुआ? कहा वो जिसने आपको थप्पड़ मारा था ना, वो छत पे चढ़ा है, उसका पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मन का टूट गया, तो मर गया है। बाबा जी कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। कहा नहीं आपने दी है। फरमाया नहीं दी। उसने कहा दी है। तो बाबा जी कहने लगे फिर असल बात सुना दूं? क्या सुनाओ? फरमाने लगे असल बात यह है कि मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा तो इसने मुझे मारा, जब इसने मुझे मारा तो फिर मेरे यार को बुरा लगा, फिर मेरे यार को बुरा लगा, उसने उसे मार दिया, मैंने तो लफ्ज भी अदा नहीं किए। लेकिन कोई अल्लाह के वलियों को लावारिस ना समझे, इसलिए कि जब रब करीम के वली के दिल को तकलीफ होती है तो फिर अर्श का मालिक बदले लेता है। फिर अल्लाह कहता है मेरा ऐलान जंग है, फिर तू तैयारी कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा, फिर तुझे बताऊंगा कि सारी दौलतें सारा कुछ तेरे घर में, पर रात की नींद नहीं तेरे पास, फिर हर सहूलत होगी पर रूह का सुकून है। थोड़ा सोच के बोले, थोड़ा एहतियात से बोलने, थोड़ा तोल के बोलने, कहीं ऐसा ना हो कि एक फिक्रा किसी अल्लाह के बंदे की बेअदबी का सबब बने। आज भी लोग, मैं कहता रहता हूं और ये मेरा बड़ा दर्द है, मैं कहता रहता हूं, ये तेज लोगों का जमाना। लोग वहां भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं जहां बिल्कुल बनती नहीं, और जहां वो गिर जाएंगे चालाकी दिखाएंगे तो वो सादगी, वो खूबसूरती, वो आजिज़ी, वो शराफत, पता नहीं क्यों हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जमाने को जीत लें। ऐसा नहीं होता। इसका नुकसान ये होता है कि जब कोई इंसान अकल के जोर पे चलना शुरू करता है तो उसकी अकल किसी को भला क्या तकलीफ देगी, उसे खुद ही बड़ी तकलीफ देती। उसे खुद महसूस होने लगता है कि मैं कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि मुझे तो कोई अदाकारी करनी पड़ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमाने में जब सारे लोग कुछ और कह रहे थे, आज लोग कहते हैं ना ये सारा जमाना इधर जा रहा है, लेकिन ये उनके ईमान का कमाल है कि सारे लोग किसी और समत जा रहे थे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने वापिस आकर जब मेराज शरीफ की बात की तो उसकी सबसे पहले तस्दीक जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाई। अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जा बिसिद्क़ी वसद्दक़ा बिही, एक वो हैं जो सच लेके तशरीफ लाए और एक वो हैं जिन्होंने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तकून, दोनों ही परहेजगार हैं। ये परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले, गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफादारी। गैर मशरूत, हम ना शर्तें लगा के प्यार करते हैं, शर्तें लगा के। नमाज पढ़ता हूं तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए, भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे। सवाल है, मैं अब नेक काम करता हूं तो लोग मेरी इज्जत भी करेंगे, अगर लोग इज्जत नहीं करेंगे तो नेक काम छोड़ जाएंगे। ये शर्तें हमने लगाई हैं, इसलिए हम कई दफा मोहब्बत नहीं कर रहे होते, तिजारत कर रहे होते। तिजारत, और तिजारत ठीक है, फिर अगर आप किसी के साथ तिजारत कर रहे हैं तो सामने वाला भी तिजारत ही कर रहा है, फिर सौदा बेच लो, सौदा खरीद लो, सौदा खरीद लो, सौदा बेच लो, यही कुछ होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गैर मशरूत मोहब्बत की, गैर मशरूत, यानी जो हुजूर ने कह दिया उन्होंने कहा हुजूर बिल्कुल ही ठीक है,
جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے، حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، اور پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری، غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا، جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، یہ اپنے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائے، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھے، حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کی، صبح